وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکھیں گے سورۃ الہمزہ مکمل تجوید کے ساتھ انشاءاللہ۔ اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو جلدی سمجھ آئے گا، اگر آپ سکپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو آدھا دھورا سمجھ آئے گا اور پڑھنے سمجھنے میں مشکل ہوگی۔ سورۃ الہمزہ مکیہ، مکیہ کا مطلب کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ یا کے اوپر جزم ہے۔ جزم کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کسی الفاظ کے اوپر جزم آ رہا ہو اس الفاظ کو پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے۔ اسی طرح آگے دیکھیں لام کے اوپر شد ہے۔ شد کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ جب کسی الفاظ کے اوپر شد آ جائے اس الفاظ کو پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے۔ اسی طرح دوسرا مطلب شد کا یہ ہوتا ہے کہ جس الفاظ کے اوپر شد ہو اس الفاظ کو مضبوطی کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اب اس لام کو پچھلے لام کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا اور لام کے اوپر مضبوطی دی جائے گی۔ اسی طرح کا لام کے اوپر پھر شد ہے، لام پہ مضبوطی دیں گے۔ آگے دیکھیں تا کے نیچے دو زیر ہیں اور لام پہ شد ہے، اس تا کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ لاسٹ میں دیکھیں تا ہے، تا کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد چھوٹا سا نون ہے، آپ کو سکرین میں نظر آ رہا ہوگا، اور اس نون کے نیچے زیر بھی ہے۔ جب ہم اس آیت پہ وقف کریں گے، ٹھہریں گے، تو یہ نون اور نون کے نیچے جو زیر ہے ان دونوں حروفوں کو سکپ کر دیں گے، یعنی نون زیر نی جو ہے اس کو سکپ کر دیا جائے گا اور وقف کرتے ہوئے گول تا ہا میں تبدیل ہو جائے گا اور ہا کی آدھی آواز آئے گی، جیسے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ اس چھوٹے نون کو نون قطنی بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم اس پہ وقف نہیں کریں گے تو پھر اس نون کو اور نون کے نیچے جو زیر ہے اس کو بھی پڑھا جائے گا۔ الذی جمع مالا وعددہ۔ الذی، اس میں دیکھیں جب ہم اس آیت پہ وقف کر لیں گے تو پھر یہ جو لام ہے اس لام کو اس الف کے ساتھ ملایا جائے گا اور اس کے اوپر زبر لگا دیا جائے گا۔ اگر ہم اس آیت پہ وقف نہ کریں تو پھر یہ چھوٹا نون ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا اور اس نون کو اگلے لام کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا، جیسے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي۔ اور جب ہم اس پہ وقف کر لیں گے تو ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ الَّذِي، ذال کو نرم پڑھا جائے گا، اکثر لوگ اس کو الَّذِي پڑھ دیتے ہیں۔ زا کا الگ مخرج ہے اور ذال کا الگ مخرج ہے، ذال کو نرم پڑھا جائے گا۔ اسی طرح آگے دیکھیں یا کے اوپر جزم ہے۔ جب یا کے اوپر جزم آ رہا ہو اور اس سے پہلے والے الفاظ کے نیچے زیر آ رہا ہو تو یہ حروف مدہ بن جاتا ہے، اس کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ الذی جمع مالا، عین کا مخرج صحیح ادا کیا جائے گا۔ اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں الذی جمع، آ پڑھنا غلط ہے بلکہ عین پڑھا جائے گا، الذی جمع۔ آگے دیکھیں مالا وعددہ، دو زبر
دو زیر یا دو پیش کے بعد واو شد والا آ رہا ہو تو غنہ کیا جاتا ہے اور غننے کی آواز کو ناک سے نکالا جاتا ہے۔ غننے کی کئی اقسام ہیں، جیسے اخفا بھی کہا جاتا ہے، تو آپ سمپل اس کو یہ یاد رکھیں کہ غنہ کیا جاتا ہے اور غننے کی آواز کو ناک سے نکالا جاتا ہے۔ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو نون تنوین بھی کہا جاتا ہے۔ مالا وعددہ، ہاں کے اوپر الٹا پیش ہے۔ الٹا پیش کا مطلب ہوتا ہے کہ جس الفاظ کے اوپر الٹا پیش آ رہا ہو اس الفاظ کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے، اور جب وقف کریں گے تو الٹا پیش سائلنٹ کر دیں گے اور ہا کی آدھی آواز نکالی جائے گی، جیسے الذی جمع مالا وعددہ يحسب أن ماله أخلده، يحسب ح باریک پڑھا جائے گا، ان نون کے اوپر جب شد آ رہا ہو تب غنہ کیا جاتا ہے اور غننے کی آواز کو ناک سے نکالا جائے گا۔ مالہ، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے اور چھوٹا مد ہے۔ چھوٹا مد کا مطلب ہوتا ہے جب کسی الفاظ کے اوپر چھوٹا مد آ رہا ہو اس الفاظ کو 3 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے۔ ان مالہ اخلدہ، ان مالہ اخلدہ، کلا لینبذن فی الحطمہ، کلا لینبذن، لام کے اوپر شد ہے، لام کو مضبوطی کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ اسی طرح الف سے پہلے والے الفاظ کے اوپر اگر زبر آ رہا ہو تو وہ حروف مدہ بن جاتا ہے، اس کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح کلا کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ آگے دیکھیں لیمبذن، نون کے اوپر جزم ہے اور چھوٹا میم ہے۔ جب نون کے اوپر جزم آ رہا ہو اور اس کے بعد با آ رہا ہو تب غنہ کیا جاتا ہے، اور اس کے ہجے جب کریں گے تب یا میم پہ یم پڑھا جائے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، طا کو پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، وما ادراک ما الحطمہ، میم کے اوپر زبر ہے، زبر کے بعد الف ہے اور الف کے اوپر چھوٹا مد ہے۔ چھوٹا مد 3 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ دال کے اوپر جب جزم آ رہا ہو تو قلقلہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں را کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ کھڑا زبر کا مطلب ہوتا ہے کہ جس الفاظ کے اوپر کھڑا زبر آ جائے اس الفاظ کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے۔ وما ادراک ما الحطمہ، نار اللہ الموقدہ، نار اللہ، را کے اوپر زبر یا پیش آ رہا ہو تب را کو پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، 1 سیکنڈ لمبا کیا جائے گا، اور لام کے اوپر شد ہے، مضبوطی کے ساتھ لام کو ادا کیا جائے گا۔ نار اللہ الموقدہ، التي تطلع على الأفئدة، التي، جب وقف کر لیں گے پچھلی آیت پہ تب لام کو الف کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا،
اور اگر ہم اس آیت پہ وقف نہیں کریں گے تو پھر تا کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا، جیسے نار اللہ الموقدۃ اللاتی، اور جب اس پہ وقف کر لیں گے اللاتی تطلع علی الافئدہ، یہ جزم فا کے اوپر ہے، فا کو الف کے ساتھ یعنی حمزہ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ الف کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت یعنی زبر زیر یا پیش آ جائے تب الف حمزہ بن جاتا ہے۔ اب اس کے ہجے یوں کیے جائیں گے، حمزہ فا زبر اف، اور یہ جو فا کے نیچے حمزہ ہے، حمزہ کے نیچے زیر ہے، اس کو الگ پڑھا جائے گا۔ اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ فا کے نیچے ہی زیر آ رہا ہے، بلکہ فا کو پچھلے الف یعنی حمزہ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا اور یہ حمزہ الگ پڑھا جائے گا، جیسے حمزہ فا زبر اف، حمزہ زیر ای، اف ای، اللاتی تطلع علی الافئدہ، انہا علیہم مؤصدہ، انہا علیہم مؤصدہ، نون کے اوپر شد ہے، غنہ کیا جائے گا۔ آگے دیکھیں علیہم مؤصدہ، نون اور میم کے اوپر شد آ رہا ہو تب غنہ کیا جاتا ہے اور غننے کی آواز کو ناک سے نکالا جائے گا۔ اب اس ہا کو جو اگلا میم ہے دوسرا اس میم کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا اور غنہ کیا جائے گا۔ آگے دیکھیں یہ جزم اس حمزہ کے اوپر ہے، اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ جو واو ہے اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ یہ واو سائلنٹ ہے، حمزہ کے اوپر جزم ہے، اور جب حمزہ کے اوپر جزم آ رہا ہو تو وہ جھٹکے والا حمزہ بن جاتا ہے، جزم والا حمزہ جھٹکے کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، جیسے انہا علیہم مؤصدہ، مؤصدہ فی عمد ممددہ، فی عمد ممددہ۔ اب ہم پوری صورت ایک ساتھ پڑھیں گے، اب میرے ساتھ ساتھ رپیٹ کرتے جائیں۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ ممددہ۔ امید ہے آپ کو یہ صورت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔